معاف کر دے، آئندہ کبھی نظر نہیں اٹھاؤں گا، مجھے تو احساس بھی نہیں تھا تو نے میرے کتنے نظریں اٹھائے ہیں، اور میں صحیح کہتا ہوں ماں کے قدموں میں سر رکھو گے، اور سر رکھنے کے بعد اپنی ماں کا چہرہ دیکھو گے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور وہ آنسو تمہیں پکار کے کہیں گے بیٹا آج زندگی کی کمائی وصول کر لی ہے۔ یہ ماں باپ تم سے محبت مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ میرے پیارے بھائی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں اسراروں کو لیا میں، بڑے مزے کا واقعہ ہے، کثیر نوجوان بیٹھے ہو ذرا دل کے کاموں سے سنیے گا میرے پیارے بھائی۔ ایک وہ نوجوان تھا، ایک تو نوجوان ہے، ایک اس نے جوانی گزاری، ایک تو جوانی گزارتا ہے، اس کی رات کیسے گزرتی تھی، تیری رات کیسے گزرتی ہے، وہ عبادت کیسے کرتا تھا، تو گناہ کیسے کرتا ہے، وہ روتا کس طرح تھا، تو کس طرح روتا ہے۔ آئیے اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں ایک نوجوان دیکھا جو ہر وقت روتا تھا، فرمایا وہ اتنا روتا جو اسے دیکھتا وہ بھی رونے لگ جاتا تھا، فرماتے ہیں وہ ہر وقت رویا کرتا تھا، اور اس کا دن روزے سے ہوتا، رات ساری قیام میں ہوتی، دن بھر وہ روزہ رکھتا تھا، وہ نظریں جھکا کے چلتا تھا، اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری ہوتے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے رات کا معمول یہ تھا، رات میں اس کا کمرہ علیحدہ تھا، جب سارے سو جاتے وہ اپنے کمرے میں جاتا، اس نے کمرے میں چھت کے ساتھ سے رسی باندھی ہوئی تھی اور وہ رسی زمین تک لٹک رہی تھی، جب سارے سو جاتے یہ اپنا کمرہ بند کرتا اور وہ رسی گلے میں ڈالتا، اور رسی گلے میں ڈال کے سر سجدے میں رکھتا، اور سر سجدے میں رکھ کے کہتا مالک میں مجرم ہوں، مالک میں گناہگار ہوں، اے اللہ بروز قیامت میرا حساب نہ لینا، اے اللہ اگر تو نے بروز قیامت میرا حساب لیا تو میں ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اے اللہ میں ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ میں مجرم ہوں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، مالک محشر میں میرا حساب لے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، مالک میرا حساب نہ لینا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوان ساری راتوں کے لیے آزاری کرتا، فرماتے ہیں اسی طرح اس نے زندگی گزاری، جب اس کا آخری وقت آیا وہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، اس کی ماں اس سے سراہنے آتی ہے، وہ نوجوان رو کے کہتا ہے ماں تیرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، ماں میری چند سانسیں رہ گئی ہیں، ماں میں وصیت کروں عمل کرے گی۔ ماں نے رو کے کہا میرے بیٹے تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے تجھے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، میرے بیٹے تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھ سے کبھی تو نے فرمائش نہیں کی، میرے بیٹے میرے دل کی ایک تڑپ تھی میرا بیٹا کبھی تو مجھ سے کوئی بات کہے، مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اپنے بیٹے کی آرزو پوری کروں، میرے بیٹے تو نے ساری زندگی مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میرے بیٹے اب تو آخری سانسیں لے رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے، میرے بیٹے تو کہہ تیری ماں ہر بات کے لیے تیار ہے۔ وہ نوجوان کہتا کیا ہے، کہتا ہے ماں ساری عمر گناہوں میں گزر گئی۔ کون کہہ رہا ہے جس کی ساری عمر نیکیوں میں گزری ہے؟ کہتا ہے ماں ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اے ماں میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھر کے چاروں کونے میں گھسیٹے دینا، اور گھسیٹے دیتے ہوئے کہنا یہ رب کا نافرمان ہے، یہ رب کا نافرمان ہے۔ تیری ماں ہو سکتا ہے میرا رب مجھ پہ رحم کرے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ میری ماں میری دوسری وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ میری ماں میرا جنازہ دن کو اٹھا تو لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے وہ دیکھو رب کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ میری ماں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ اور میری ماں تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ مجھے قبر میں دفنا کے واپس آ جائیں گے میری ماں ایسا اندھیرا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ماں قبر میں میں تنہا ہوگا، ماں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ماں قبر میں میں اکیلا کیسے رہوں گا، ماں قبر میں جب لوگ دفنا کے واپس آ جائیں گے ماں تم مہربانی کرنا تھوڑی دیر میری قبر پہ ٹھہر جانا، ہو سکتا ہے تیرے قدموں کی برکت سے اللہ میرا عذاب دور کر دے۔ انہی الفاظ کو اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، انہی الفاظ کو اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ ماں نے رونا شروع کر دیا، ماں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے رسی لی، جب بیٹے کے سر کے قریب رسی کرتی ہے ہاتھ سے گاتی سے آواز آتی ہے میری بندی دور ہو جا، میرا بلی تھا میری محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے بھائی اے نوجوان، وہ کیسا نوجوان تھا جس نے رات سجدے میں رکھ کے کہا مالک میں مجرم ہوں۔ اے نوجوان تو ساری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے، عشاء قضا کرتا ہے، فجر قضا کرتا ہے، کبھی رو کے تو نے کہا ہے مالک میں نافرمان؟ اے نوجوان تو دن سارے گناہ کرتا ہے، سارے دن گناہ کرتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، باپ کو رلاتا ہے، بہنوں کا دل دکھاتا ہے، ارے یتیموں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے۔ میرے اے نوجوان جب رات کو تو آتا ہے حجرے میں بیٹھتا ہے تو
1 بجے تک تو گناہ کرتا ہے، سارا دن بھی تو نے گناہ کیے، ساری رات گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کر کے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ دیکھ تیرا رب تیرے پہ کتنی مہربانیاں کرتا ہے، تو لمبی تان پہ سو گیا ہے، تیرے رب نے تیری سانسیں نہیں روکی، تیرے رب نے تیری سانسیں نہیں روکی۔ ارے تو نافرمانی کر کے لیٹ گیا ہے اور تیری سانسوں کا سرکت چل رہا ہے، تو نے کھانا کھا کے لیٹا ہے مگر تیرے سارے جسم کا نظام حرکت کر رہا ہے، تیرا کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور جب تو سو کے اٹھا ہے، ارے تو نے نماز فجر کی بھی قضا کی ہے مگر جب سو کے اٹھا ہے تو بالکل فریش ہے، تیرے رب نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ارے پھر بھی اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، پھر اس رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ میرے پیارے بھائی، اپنی زندگی کا مشن بنا، ایسے رہا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال، ایسی مثالی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے تم جاؤ، صوفیہ نے کیا کمال بات کہی، جب دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، سارے ہنس رہے تھے، مزہ تو جب ہے جب دنیا سے تم جاؤ، سارے رو رہے ہو، تم ہنس رہے ہو، تم ہنس رہے ہو۔ ایسے زندگی گزارو کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو پھر وہاں کے جتنے غریب تھے ان کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ آپ کے خرچے سے 100 لوگوں کا گھر چلتا تھا، 100 افراد کا گھر چلتا تھا، 100 افراد کے گھر کا خرچہ امام زین العابدین چلاتے تھے، اور آپ ان لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ خرچہ آتا کہاں سے ہے، اور جب امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا تب پتا چلا یہ خرچہ تو یہاں سے آتا۔ میرے پیارے بھائی، کاش ہمیں بھی احساس ہو جائے۔ اب گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی میں آگے آپ سے بات کروں، کیونکہ عشاء کا ٹائم قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ عشاء اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ہم نماز اپنے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، وقت بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا، کیا تم نے پلٹ کے اپنے رب کی طرف نہیں آنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ ہماری آخرت اچھی کرے، آمین۔ نعرہ تکبیر۔ اور ایک بامن شخصیت جس مرد قلندر نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے، دن رات شب روز دین کی خدمت میں کوشاں رہتے ہیں، اللہ ان کا سایہ بستہ کے حق پہ قائم و دائم فرمائے، اور شوق بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور کلیہ کلیہ جا کے پیغام دے رہے ہیں۔ اور میں جب آیا مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے علامہ نسیم صاحب نے بتایا جہاں بچوں کا مدرسہ بھی چل رہا ہے، بچیوں کا بھی چل رہا ہے۔ یارو یہ کتنے بڑے تمہارے علاقے میں کرم ہیں، اور وہ بندے جو بیٹھے ہو میں مبارکباد دیتا ہوں جن کی بچیاں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، جن کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے یہاں قرآن حفظ کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اللہ کے گھر سے تمہیں کتنا پیار ہے کہ تم نے اللہ کا گھر کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور تم نے اگر اللہ کا گھر خوبصورت بنایا ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری قبر کو بھی روشن کروائے گا، سبحان اللہ کو روشن فرمائے گا۔ اور اے گاؤں والوں، تم گھبرانا نہیں کہ تمہیں ایسے مرد قلندر ملے ہوئے ہیں جو صبح سے شام تک بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور اگر تمہارے پورے گاؤں میں کرم نوازیاں ہیں ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس میں اپنا کمال نہ سمجھ لینا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال ان بچوں کا۔ یہ معصوم بچے صبح اٹھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، اور اس کے باپ کو میں مبارکباد کیوں نہ دوں، اس کا باپ کام کے لیے کہیں اور جاتا ہے، وہ سارا دن کام میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک رات کا قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا باپ کیا مبارکباد تو مستحق نہیں کہ جس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس دن اس کا بیٹا مسلح کے کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن سنا رہا ہو، سبحان اللہ۔ ان بچیوں کو اللہ شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے جو ہے نا درس ثانی پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، اور وہ بچیاں جب پڑھ کے جائیں گی کتنے چراغ جلیں گے، کتنے دیے جلیں گے، کہاں کہاں روشنی پھیلے گی۔ ارے جتنے لوگ ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جتنے لوگ ان کے استادوں کے لیے خیر خائی کرتے ہیں،
कितने खुश नसीब लोग हैं कि जो लोगों को मदरसे की फिक्र है, इन बच्चों की फिक्र। मैं भी एक अदारा चला, मैं एक दर्द रखता हूँ, मैं अपने दिल की बात सुनाता हूँ। मेरा जज्बा ये है, मैं कहता हूँ हमारे मदरसों के बच्चे ऐसे शहंशाह वाला खाना खाएं। अगर उन्हें कोई कहेगा बुला रेस्टोरेंट में, तो वो कहे हमारे मदरसे में रेस्टोरेंट से खाना अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। इसके आप सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। यकीन मानो ये कुरान पढ़ने वाले, ये तुम्हारा दीन पढ़ते हैं, और इस वजह से तुम्हारे दीन की सरबुलंदियां हैं बच्चों की वजह से। ये देखो कुरान पढ़ के अपनी जिंदगियां वक्त कर देते हैं, ये सारी जिंदगियां दीन के लिए लगा देते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये बच्चे कभी आपने तुमने झांक के देखा, ये सादी टोपियों वाले, ये सादे मामों वाले, ये सादे कपड़ों वाले, अरे तुम क्या समझते हो, ये मामूल ये नाबालिग बच्चे जब रब का कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह की रब को जोश आता है, अल्लाह की रहमत समझम बरसती है। तो इन मासूम बच्चों के वसीले से हमें दुआ करनी चाहिए। और आप गांव वाले अहले मोहल्ला खुश नसीब हो कि तुम्हारे घर में 20 बच्चे कुरान पढ़ रहे, बच्चियां पढ़ रही। और जिन इलाकों में ये मदारिस होते हैं वो इलाके वाले बड़े मजे में होते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, क्या पता बाहर से लोग आके पढ़ रहे हो, गाँव वाले बच्चे बेचारे इंग्लिश मीडियम में जाके बैठते हैं। दुनियावी तरीके की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश मीडियम पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में जाएं, अंग्रेजी भी पढ़े, अरबी भी तो पढ़े ना, और कुरान भी ऐसा पढ़े, जब कुरान पढ़े तो काफिर सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह। काश हमारे अंदर ऐसा